السلام علیکم محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ اور عجیب و غریب درویش کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین، خیر المجالس میں حضرت مخدوم نصیر الدین چراغ شاہ دہلوی رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ جب میں دروازہ مندہ کے پاس حصار شہر کے برج میں رہتا تھا تو 3 روز گزر گئے اور کچھ فتوحات نہ ہوئیں۔ آخر ایک شخص نے دروازے پہ آ کر کواڑ پر ہاتھ مارا۔ میں نے کسی سے کہا جا کر دیکھو کہ دروازے پر کون ہے۔ اس نے دروازہ کھولا تو ایک شخص کھچڑی کا طباق لیے ہوئے تھا۔ اس نے وہ طباق دیا اور چلا گیا۔ جب وہ طباق لے کر اندر آیا تو میں نے اس سے کہا کہ تم اس شخص کو پہچانتے ہو کہ کون تھا؟ اس نے کہا میں نہیں پہچانتا وہ کون تھا۔ آخر میں ہم سب نے مل کر وہ کھچڑی کھائی۔ اس خشک کھچڑی میں ہم کو ایسا لطف آیا کہ آج تک کسی کھانے میں نہیں آیا ہوگا۔ اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء فرمایا کرتے تھے کہ ایک بار میں بدایوں سے دہلی آ رہا تھا، راستہ میں مجھے ایک شخص ملا۔ وہ سیاہ گدڑی پہنے ہوئے تھا اور ایک میلی سی پگڑی اس کے سر پر بندھی ہوئی تھی۔ اپنے ظاہری حلیے سے وہ کوئی مست معلوم ہوتا تھا۔ اس نے مجھے سلام کیا اور بڑے والہانہ انداز میں بغل گیر ہو گیا۔ کچھ دیر تک میرے سینے سے سینہ ملائے کھڑا رہا، پھر الگ ہوا اور میرے دل پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا یہاں سے بوئے مسلمانی آتی ہے۔ اس کے بعد وہ چلا گیا، مگر میں اس کی حیثیت کو نہ پہچان سکا۔ دوسری بار میں نے اسے اس وقت دیکھا جب کہ جماعت خانہ میں کندوری کا کھانا تیار تھا، دسترخوان بچھا ہوا تھا۔ یاد رکھیے کندوری اس کھانے کو کہتے ہیں جس پر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے فاتحہ ہوتی ہے۔ اچانک وہی شخص جو مجھے بدایوں میں ملا تھا جماعت خانے میں داخل ہوا، سلام کر کے دسترخوان پر بیٹھ گیا۔ کھانے کے بعد میں نے اسے تلاش کیا مگر وہ کہیں نظر نہ آیا۔ حاضرین سے پوچھا کہ اس درویش نے کچھ کھایا بھی یا نہیں۔ وہاں موجود لوگوں نے بتایا کہ جب کھانا شروع ہوا تھا اس درویش نے 4 روٹیاں اور کچھ شوربہ ایک لکڑی کے پیالے میں ڈالا اور خانقاہ کے سامنے والے ٹیلے پر بیٹھ کر کھانے لگا، پھر کسی طرف چلا گیا۔ اس وقت تنگی کے سبب ہم پر تیسرا فاقہ تھا، پھر کہیں جا کر اس فاتحہ کا اتمام ہوا تھا۔ تیسری بار وہ شخص مولانا عمر رحمت اللہ علیہ کو راستے میں ملا۔ کیلو کھڑی سے کچھ عقیدت مند غیاث پور آ رہے تھے، ان میں مولانا عمر رحمت اللہ علیہ بھی شامل تھے۔ اچانک وہ شخص کسی طرف سے نمودار ہوا اور مولانا عمر سے پوچھنے لگا تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ مولانا عمر رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا شیخ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے جا رہے۔ کہنے لگا اس مسکین کے پاس کیا رکھا ہے؟ یہ کہا اور اپنی جیب سے 12 چیتل نکالے۔ چیتل اس وقت کی کرنسی کا نام تھا۔ یہ میری طرف سے نظام الدین اولیاء کو دے دینا۔ اس نے یہ کہا اور غائب ہو گیا۔ اس کے بعد خانقاہ میں فتوحات یعنی نظرات آنا شروع ہو گئیں۔ اس دن مجھ پر یہ راز فاش ہوا کہ وہ مردان غیب میں سے تھا مگر اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتا تھا۔ اہل نظر ان تمام واقعات سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت نظام الدین اولیاء نے کس غربت میں اپنی زندگی بسر کی تھی اور راہ سلوک میں کس طرح ثابت قدم رہے تھے۔ جو دنیا دار لوگ ظاہری کرامت کو ولایت کی نشانی سمجھتے ہیں، انہیں حضرت محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی حیات مبارکہ کا بغور مطالعہ کرنا چاہیے کہ آپ کی پوری زندگی ایک کرامت مسلسل تھی۔ اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے کچھ دوست پاک پتن شریف آ رہے تھے۔ راستے میں سرسری کے جنگل میں ایک سانپ نے مجھے ڈس لیا اور میرے ایک ساتھی نے جس جگہ سانپ نے ڈسا تھا وہاں مضبوطی سے کپڑا باندھ دیا تاکہ زہر نہ پھیلے۔ جب ہم پاک پتن شریف کے نزدیک پہنچے تو رات کا وقت تھا اور شہر کے دروازے بند ہو چکے تھے۔ میرے ساتھیوں نے فیصلہ کیا کہ وہ دیوار پھلانگ کر شہر میں داخل ہو جائیں، اور ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ قلعہ کی دیوار میں کئی سوراخ ہو گئے اور میرے ساتھی ان کے ذریعے اوپر چڑھ کر اندر کود گئے۔ میں خوف زدہ تھا۔ میرے ایک ساتھی نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے بھی اوپر کھینچ لیا۔ ہم فجر کے وقت شیخ الشیوخ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ رحمت اللہ علیہ نے سب کی خیریت دریافت کی مگر میری خیریت دریافت نہ فرمائی۔
پھر کچھ دیر بعد مجھ سے فرمایا سانپ کا ڈسنا تو اور بات ہے، مگر تم نے دیوار کیوں کر کودی؟ یہ بات جب آپ کے منہ سے سنی تو میں حیران اور پریشان رہ گیا کہ آپ کس طرح سے اپنے مریدین کا خیال رکھتے ہیں، کیونکہ یہی شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔